سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج جیسے شروع میں ہم نے کہا کہ لاہور از کمپلیٹلی کورڈ وتھ اسموگ، یعنی جو عام طور پہ ایکسیپٹیبل آپ کا ہونا چاہیے کہ اتنا چلیں پولیوشن ہے، دیٹ اسٹل فائن، دیٹ اسٹل بریدیبل ایئر، اس سے 10 گنا زیادہ پولیوشن سیٹرڈے ریکارڈ کیا گیا ہے. نا دس از اے ریکارڈ ہائی اراؤنڈ دا ورلڈ، یعنی اگر آپ دلی سے بھی کمپیئر کر رہے ہیں تو وہاں سے تقریباً 9 گنا 8 گنا زیادہ پولیوشن تھا، جو کہ دوسری سب سے زیادہ آلودہ شہر تھا. اٹ از آلسو گرے، اور یقیناً یہ اگر آپ باہر جا رہے ہیں سفید کپڑے پہن کے تو وہ جب واپس لوٹیں گے تو وہ بھی گرے ہو جائیں گے. دس از ہاؤ مچ تھکنیس آف دا پولیوشن ان دی ایئر از جسٹ مائنڈ باگلنگ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. اور اسی کے ساتھ ہم نے سوچا کہ یعنی یہ جو ہمارا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے سفید کے ساتھ، گورے کے ساتھ، صفائی کے ساتھ، وہ کتنا ڈیپ رن کرتی ہے، ذرا اس پہ بات کی جائے. آپ نے بچپن میں ضرور پہیلیاں بوجھی ہوں گی، اور اس میں سے ایک پہیلی اکثر کہی جاتی تھی، کٹورے پہ کٹورا بیٹا باپ سے بھی گورا. آلدو یہاں پہ ناریل کا ذکر ہو رہا تھا اور آپ نے گرنا وہ تھا کہ بھئی باہر سے بھورے رنگ کا ہوتا ہے، اندر سے سفید ہوتا ہے، لیکن جسٹ لک ایٹ دا کائنڈ آف وربیٹم وی ہیو آلویز ہیڈ. اور یہی بات کہ ہم کسی بچے کی بھی اگر تعریف کرتے تو ہم کہتے ہیں کتنا پیارا ہے، ایک بالکل چینی کی گڑیا لگتی ہے یا چاند کا ٹکڑا لگتا ہے. بڑے ہونے کے بعد بھی بہو کی جب تلاش شروع ہوتی ہے تو والدہ اکثر کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے چاند جیسی بہو لے کے آؤں گی. یہ سب چیزیں آپ کو ایک طرح سے یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، اور صرف پاکستانی یا بر صغیر نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو فیئرنیس ہے، جو گورا رنگ ہے، وہ کتنا زیادہ آج بھی پسند کیا جاتا ہے. مائی فیئر لیڈی کہا جاتا تھا. اینڈ دا فیئرنیس، دا ڈینٹینیس، دا فیمینینٹی، یہ سارے ٹریٹس کو ایک آج تک ہم نے اپنی کنڈیشننگ کا حصہ رکھا ہے. ہم بات تو بہت کرتے ہیں کہ نہیں جی گلو ہونا چاہیے، ایک ہر رنگ کا ایک اپنا حسن ہے، لیکن ریالٹی یہی ہے اگر ہم اپنی ڈیپ کنڈیشننگ کی بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جس کی رنگت تھوڑی پھیکی ہے، تھوڑی تھوڑی سی دبی بھی ہے، جس کو فار لیک آف اے بیٹر ٹرم اگر اس طرح کہا جائے ڈسکی ہے، تو اس کو ہم اچھا نہیں سمجھتے اور کہیں نہ کہیں ہمارا انسپوکن ان نون بائس آ جاتا ہے. آئیے ذرا اس کو ڈسکور کرتے ہیں، اس پہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آج بھی جو لوگ ایکٹیولی ٹریٹمنٹس کرا رہے ہیں یا پھر سیلونس پہ جاتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ ان کو گورا ہونا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ از دس دیئر اون وش اور از اٹ بیکاز پیپل اراؤنڈ دیم ہیو آلویز ٹریٹڈ دیم ان اے سرٹن وے؟ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مونا جے، ہو از اے ریناؤنڈ سیلیبریٹی میک اپ آرٹسٹ اینڈ اے سیلون اونر. بہت شکریہ مونا جی ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. پھر اس کے علاوہ جی ہمارے ساتھ آمنہ انصاری موجود ہیں جو کہ ایک ماہر نفسیات ہیں، تو اس کا جو نفسیاتی پہلو ہے وہ بھی ہم جانیں گے. تھوڑی دیر میں ہمیں ڈاکٹر زریاب حنیف جوائن کریں گی جو کہ ایک ڈرماٹولوجسٹ ہیں، اینڈ وی ول آلسو ہیو اے کنورزیشن ود ہر. آمنہ سب سے پہلے میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی، مجھے یہ بتائیے گا کہ سائیکولوجیکلی اگر ایک شخص کو اس کی رنگت کے اوپر تانے دیے جائیں، یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ 2-3 بہنیں ہیں، ایک کا رنگ تھوڑا دھیما ہے، باقی سارے بہت گورے چٹے ہیں، اور اس بات پہ اس کو سنگل آؤٹ کیا جائے یا اس کو یہ احساس دلایا جائے، تو اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے ان کی شخصیت پہ؟ رنگت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں تو ہماری سوسائٹی میں بہت انریلسٹک ایکسپیکٹیشنز بن چکی ہیں انفارچونیٹلی. جیسے آپ نے اگزامپل دی کہ سبلنگس ہیں، دو کا رنگ گورا ہے، ایک کا رنگ تھوڑا دھیما ہے، پیرنٹس بہت کمپیئر کرنے لگتے ہیں. وہ کمپیریزن بھی کہاں سے آ رہا ہے یہ ہمیں پہلے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ کمپیریزن آ رہا ہے سوسائٹی کی طرف سے، وہ پریشر آ رہا ہے. اچھا ڈاکٹر زریاب آ چکی ہیں، اگر میری ٹیم ان کو بھی ہماری گفتگو میں شامل کر دے. مین وائل ہم آمنہ سے بات کریں. آمنہ کی ویڈیو نہیں آ رہی ہے، وی آر گوئنگ ٹو ٹرائی اینڈ فکس دیٹ. مونا آپ کی طرف آنا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیے کہ کسی کو کسی کے رنگ پہ ٹوکا جائے، ہم کافی اس طرح کی سٹوریز دیکھتے ہیں جب مدر ان لا اگر ساتھ آئی ہوئی اور برائڈل میک اپ ہو رہا ہے تو اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی تمہارے کمپلیکشن پہ فلانا رنگ سوٹ نہیں کرے گا، تمہیں لپسٹک ایسی لگا. آپ نے کبھی وٹنس کیا ہے اس کو خود؟ برائڈز میں تو بہت زیادہ اکثر آتی ہیں سانسیں، وہ کہتی ہیں کہ تھوڑا میرے بیٹے سے رنگ اس کا ڈل ہے تو اب پلیز اس کو گورا کر دیں. وہیں پہ سامنے دلہن بھی سن رہی ہے. بٹ آئی وڈ آلویز آسک دا گرل واٹ ڈز شی وانٹ، بیکاز شی از دا ون ہو از ویئرنگ دیٹ میک اپ. وہ ہے جس کو سب کو فیس کرنا ہے. واٹ ڈز شی وانٹ. لیکن آپ نہیں سمجھتی کہ ایسی بات سننے کے بعد ویسی بیچاری کا کانفیڈنس تو زیرو ہو جاتا ہوگا؟ لو ہو جاتا ہے بالکل. اینڈ ناٹ اونلی کانفیڈنس، یعنی نوئنگ کہ یہ لوگ اس کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں، اور پھر اس گھر میں ان لوگوں کے درمیان اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنا. نہیں، وہ اس طرح نہیں کہتے، سٹلی کہتے ہیں کہ دیکھیں جوڑا بہت برائٹ ہے، تھوڑا سا اگر کمپلیکشن فیئر رکھیں گے تو اٹھے گا.
अच्छा हाँ, वो मतलब उनको लगता है कि अगर कॉम्प्लेक्शन उसका अपना होगा तो वो चीज़ उसके ऊपर नहीं उठेगी. यू नो दैट्स द मिसकंसेप्शन. वाह या अच्छा, अब ज़रियाब भी हमारे साथ हैं. ज़रियाब, ये तो सेकेंडरी बात आती है जब मेकअप के ज़रिए कॉम्प्लेक्शन को उठाने बचाने और सारी बातें हो रही होती हैं. मुझे ये बताएं कि शादी से पहले अब मैंने देखा है कि अ लॉट ऑफ गर्ल्स गो टू एस्थेटिशियन, डर्मेटोलॉजिस्ट, और वहाँ पे भी आस्क यही होती है कि बस जी शादी 3 महीने में है, कैन आई बिकम अ फ्यू शेड्स लाइटर. ये आपके पास इस तरह की केसेस आते हैं? बल्कि आते ही इसी तरह के केसेस आते ही इस तरह के, दुकान ही इससे चल रही है मोस्टली. हाँ, मोस्टली जो है वो हमारे पास क्लाइंट्स आते इसी तरह के हैं. उनकी खैर मदर की तरफ भी मैं जाऊँगी कि उनका भी बहुत ज़्यादा इसमें होता है, रोल प्ले वो करती हैं कि वो कहती हैं कि नहीं हमारी जो बेटियां हैं उनके फेयर होने के चाहिए कॉम्प्लेक्शन, क्योंकि उन्होंने हमारे मुआशरे सोसाइटी को पहले इस तरह देखा होता है. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वैसे मुझे काफ़ी चेंज नज़र आया सोशल मीडिया की वजह से कि अब जो फीमेल्स हैं ना, वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से वो खुद अब इस चीज़ को ऑन करती हैं कि नहीं अगर हमारा कम्प्लेक्शन नहीं ठीक. बहुत सारी जो फीमेल्स हैं, चबी लड़कियां हैं, उन्होंने अपने प्रोफाइल्स बनाए हुए हैं कि और प्लस साइज़ के अब जो हैं वो कपड़े आना स्टार्ट हो गए हैं. कितनी हिम्मत चाहिए होती है एक सोसाइटल नॉर्म को ना कहने के लिए? लाइक मिसाल के तौर पे अगर कोई आपको कह रहा है कि आपकी रंगत इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं है ना, आमना ये सवाल आपके पास लेके आ रही हूँ कि तुम पे ना फलाना रंग सूट नहीं करेगा, ये गोरी लड़कियों पे ज़्यादा अच्छा लगता है. तो ऐसा जब फीडबैक किसी बच्ची को, किसी खातून को दिया जाए तो कितना आसान या मुश्किल होता है ख़ुद अपने आप को, अपनी हिम्मत जमा करना, पुरएतमाद रहना, और ऐसे लोगों का आप मशवरा क्या देती हैं? जब इस तरह के कमेंट्स किसी को मिलते हैं कि तुम पे ये कलर उठ नहीं रहा या इस कलर की वजह से तुम्हारा स्किन टोन जो है वो सेटल डाउन डल हो गया है, आप बहुत कॉन्शियस फील करते हैं. यू फील कि आपके अंदर कोई किसी चीज़ की कमी है. और जब इस तरह के कमेंट्स बिकम अ कांस्टेंट नॉर्म फॉर यू टू हियर फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, तो आप मज़ीद सेल्फ डाउट में चले जाते हैं, आपकी लो सेल्फ इस्टीम हो जाती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ब्रेक होना शुरू हो जाता है कि क्योंकि मेरा रंग ही इतना कम है तो मैं कहीं पे भी फिट इन नहीं हो सकती. और जब इस तरह का थॉट प्रोसेस होता है तो इवेंचुअली आपको एंजाइटी होने लगती है. यू फील एंग्शियस. आप लोगों में बैठने से ग्रेस करते हैं कि अच्छा अगर मैं गैदरिंग में जाऊंगी तो लोग मुझे मेरी रंगत पे पॉइंट आउट करना शुरू कर देंगे. तो ये आइसोलेशन, एंजाइटी, लो सेल्फ एस्टीम, ये बहुत कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि एक इंसान की पर्सनालिटी पे अफेक्ट डालना शुरू कर देते हैं. जहाँ तक ये बात है कि लोगों को, लड़कियों को हम ये कॉन्फिडेंस कैसे दे सकते हैं कि जी आपने अपने लिए खड़े होना है, तो आपको अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस सेल्फ टॉक करके डेवलप करना पड़ेगा. लोग ना इसके जो टिप्स हैं वो उसकी तरफ आएंगे, लेकिन मैं चाहती थी कि थोड़ा सा जो हमारे माशरे में इस वक्त प्रेवलेंट रवैये हैं, जो हमारे समाजी रवैये हैं, उस पर हम थोड़ी और बात करें. ज़रियाब, आपके पास आना चाहूँगी. मुझे बताएं कि मर्दों में ऐसे कॉम्प्लेक्सेस या रुझान आप देख रही हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि नाउ दिस इज़ नॉट यूनिक टू गर्ल्स कि वो गोरा होना चाहती हैं. मर्द हजरात भी बहुत सारे प्रोसीजर्स और facials and they must be getting in touch with people. ख़ास तौर पर मैंने देखा है मीडिया में तो लोग बहुत पर्टिकुलर हो गए. एक्चुअली ना पहले जो टाइम था उसमें ये था कि इतने लोगों में अवेयरनेस नहीं थी चीज़ों की ना. जैसे एक्ने के स्कार्स होते हैं तो बहुत से एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस भी थी जिनके स्कार्स होते थे. लेकिन अब जिस तरह लोगों को पता है कि अब ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, तो मेल्स जो मोस्टली जो कंसर्न के साथ आते हैं वो बाल्डनेस के साथ आते हैं. और बाकी एक्ने स्कार, टीनेज एक्ने जो होती है वो मेल्स में ज़्यादा होती है, तो इसलिए उनको एक्ने स्कार्स के इश्यूज़ के साथ भी वो आते हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह अब एस्थेटिक्स की वजह से, असल में हम एस्थेटिक्स को इस तरह उसकी डेफिनेशन इस तरह करते हैं कि एक नॉर्मल एस्थेटिक्स है जिसमें आप सिर्फ अपनी ही ब्यूटी को एनहांस करते हैं, आप कोई फ़ीचर चेंज नहीं करते. एक एस्थेटिक्स वो होती है जिसमें अगर कोई आपको ट्रॉमेटिक या एक्सीडेंटल कोई आपका फ्लॉ आ गया है, जिसमें कुछ भी हो सकता है, या मेडिकली कोई आपका जैसे TMJ सिंड्रोम होता है, उसमें यहाँ से मेस्टिकेशन मसल काफ़ी ब्रॉड हो जाता है, तो उसमें हम प्रोसीजर कर देते हैं. एक वो होता है. और थर्ड वो आता है जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनका ऑलरेडी बड़े प्यारे फीचर्स होते हैं, लेकिन उनको वो फीचर्स चेंज करके किसी एक स्पेसिफिक एक्टर के साथ रिजेम्बलेंस उनको चाहिए होती है. वो कहते हैं कि हमारी नोज़ की शेप, बाकायदा पिक्चर्स लेकर आते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि ये ना
بہت زیادہ پریشر بلڈنگ اس میں کئی طریقے سے سوشل میڈیا کی بھی ہے. مونا آپ کیا کہیں گی کہ ہم آئے دن جو ریلز دیکھتے ہیں نا جس میں ٹرانسفارمیشن کی بات کی جاتی ہے, جس میں ہم کہتے ہیں کہ اچھا پہلے ایسا تھا, پھر محنت کر کے اپنے اوپر محنت کر کے ود دا رائٹ انٹرونشنز میں نے اپنے آپ کو یہ بنا لیا ہے, اور یہ نہ صرف ایکٹرز کے لیے کرتے ہیں بلکہ خود بھی انفلوئنسرز بتانا چاہتے ہیں کہ جی وزن گھٹایا, بالوں کو چینج کر لیا, چہرہ بالکل مختلف ہو گیا, اور اس کے اندر کئی دفعہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کی رنگت کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. یعنی اگر آپ سانولی یا نارمل گندمی رنگت جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے, اس سے کوئی انسان کئی گنا زیادہ گورا چٹا ہو جائے. تو یہ ٹرانسفارمیشن کہہ کے اور اس چیز کو سیل کیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ کتنی پازیٹیو بات ہے. ڈو یو تھنک دیٹ اٹ از نیسسریلی پازیٹیو؟ دیکھیں آپ کے جو دا کلر یو آر بورن ود اور واٹ ایور یور باڈی کلر از, اس سے اگر آپ میچ کرنا چاہتے ہیں اپنی اسکن ٹون کو, کیونکہ اگر آپ کا سن ایکسپوجر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے آپ کی اسکن ٹین ہو گئی ہے, دیٹس فائن, یہ وہ بالکل صحیح ہے, اور آپ نے اپنے آپ کو اس کو آپ کیئر کہیں گے. اگر آپ وزن گھٹا رہے ہیں اور آپ ڈسپلن لائف گزار رہے ہیں, دیٹس آلسو ویری گڈ. اگر آپ اپنی باڈی شیپ کو, وہ آپ کو کوئی شیم کر رہا ہے, لائک آئی ایم اے براڈ گرل, ٹھیک ہے, آئی واز بلیڈ وین آئی واز ویری ینگ, but with time I've accepted my body shape and my body type, and I am very confident about it, اور وہ ایک پازیٹیو آپ کے لیے چیز بن جاتی ہے because you look different from others. So اسی طرح آپ کا جو اپنا کمپلیکشن ہے اس کے اندر کسی کے اندر ایک آئلیو ٹنج ہوتا ہے, کسی کا تھوڑا سا ریڈش ٹنج ہوتا ہے, that's your USP, that makes you unique from others. اب سب ایک جیسے ہو جائیں گے, فنگر پرنٹس تک ایک جیسے نہیں ہوتے, اگر سب ایک جیسے ہو جائیں گے تو کون زیادہ اچھا لگے گا, کون زیادہ پرومیننٹ ہوگا. تو اگر آپ اپنی یونیکنیس کے ساتھ جائیں گے, so you will always shine the best. So when you are working on yourself doesn't mean that you're changing yourself. Working on yourself means that you are improving whatever you already have. ایک ہوتی ہے فیڈ بیک اور ایک ہوتی ہے تنقید. ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ساس نے یا کسی خاندان والے نے, بے شک وہ سسرال سے ہو یا میکے سے ہو, یا کے کہا کہ بھئی دلہن کو گورا لگنا چاہیے, اس کا کمپلیکشن کھلنا چاہیے. اس قسم کی فیڈ بیک اگر انسان کو اپنے لائف پارٹنر سے ملتی ہے, جس میں کہیں نہ کہیں اس کو یا تو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ تم اپنے آپ کو امپروو کرو, اپنا خیال زیادہ رکھو, یا میری پریفرنس لائٹر سکن ہے اور تمہیں کرنا چاہیے اپنے لیے یہ سب کچھ, اس کی باؤنڈریز کیسے سیٹ کریں مونا؟ واٹ از اوکے اینڈ واٹ از ناٹ اوکے؟ دیکھیں لائف پارٹنر کا یا کہیں بھی پارٹنر یا فرینڈز جو کہ ٹاکسک ہوتے ہیں, وہ تو ایک بہت گوری چٹی لڑکی ہوگی, اس کو بھی یہی کہیں گے کہ تم ایسی ہو, تم ویسی ہو. اٹ ہیز ٹو بی ان سائڈ یو دیٹ واٹ یو لائک. کسی کے کہنے سے اگر آپ کی سیلف امیج ہرٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو پھر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, آئی وڈ سے, بیکاز اکثر میں نے دیکھا ہے, اکثر اپنی فیملی میں بھی دیکھا ہے کہ گوری چٹی لڑکی گئی ہے سسرال میں, اینڈ دا ہسبینڈ واز اے نارسسسٹ اینڈ ہی یوزڈ ٹو پٹ ہر ڈاؤن کہ تم تو ایسی ہو, بندر جیسی شکل کی ہو, یہ ہو. اچھا بیچارے گورے لوگوں کو بھی چین سے کوئی نہیں رہنے دیتا. There are times who people will turn around کہ صرف رنگ ہی گورا ہے, باقی نین نقش اچھے نہیں ہیں, پھیکی ہے یا پھیکا بالکل. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آ کے بات کریں گے کہ لوگ کسی حال میں خوش نہیں رہتے. اینڈ اگین اپنی تمام کی تمام سیلف ورتھ اپنی لکس پہ اگر آپ اس کا انحصار رکھ دیں گے دین اٹ از اے لوزنگ بیٹل, کیونکہ زندگی کے ساتھ ساتھ فیزز کے ساتھ ساتھ آپ کا چہرہ, آپ کا انداز, آپ کی باڈی بدلتی ہے. اور کئی لوگ جب بہت زیادہ obsessed ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے اپنے اندر آنے والے چینجز کو ایکسیپٹ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. اچھا بڑی انٹرسٹنگ ہماری آف لائن گفتگو بھی ہو رہی تھی, اور میں مونا سے اور زریاب دونوں سے یہ پوچھا کہ بھائی کیونکہ یو آر ان دا بزنس آف میکنگ ادر پیپل بیوٹیفل, گیونگ دم بیوٹی ایڈوائز, ایستھیٹک ایڈوائز, آپ لوگ کتنا پریشر فیل کرتے ہیں ٹو لک گڈ آل دا ٹائم, ٹو لک پرفیکٹ آل دا ٹائم؟ زریاب, لوگ آ کے آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی اسکن روٹین کیا ہے, یا خدا نہ خاصہ اگر کبھی آپ کی اسکن پہ بریک آؤٹ ہو جائے تو پھر کیا فیڈ بیک آتی ہے پیشنٹس کی طرف سے؟ سب سے پہلے تو پیشنٹ کلینک میں انٹر ہوتے ہی ہمارے ریسیپشنسٹ کی اسکن دیکھتا ہے, پھر اس کے بعد ہماری دیکھتا ہے, اور ان کا یہی کنسیپٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ ہمیں یہ سجیسٹ کر رہے ہیں تو آپ نے کون کون سے پروسیجرز خود لیے ہیں. تو آبویسلی یہ تو سب سے پہلا ہوتا ہے, اور ڈرمیٹولوجسٹ کا تو مین یہ فیمس ہے کہ ان کی اسکن کو کچھ نہیں ہونا چاہیے, بیشک وہ خود ڈرمیٹولوجسٹ ہے, باقی جتنے بھی فیلڈس کے ڈاکٹرز ہیں اگر ان کو کچھ اس طرح کا ایشو ہو جائے تو وہ نارمل ہوتا ہے. اچھا آمنہ, یہ جو obsession ہے, میں نے یہ سوال ان دونوں سے کیا تھا, لیکن نفسیات کی روح سے سائیکولوجیکلی اس کا امپیکٹ کتنا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کو نیگیٹو فیڈ بیک اپیرنس کے حوالے سے
آپ کے اسپاؤس سے ملے, آپ کے پارٹنر سے ملے. اور انفارچونیٹلی یہ دونوں طرف ہو سکتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے, لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ایک بہت خوبصورت حسین و جمیل لڑکی کی اگر ایک ایوریج لکنگ آدمی سے شادی ہو جاتی ہے تو اس کو بھی لوگ یہی کہہ رہے ہوتے, فیڈ بیک دے رہے ہوتے کہ بھائی یہ تو تمہارے قابل نہیں ہے, تم اس سے بہت بہتر کر سکتی تھی. جب کسی بھی ایک پارٹنر کو یہ احساس ہو کہ میرا لائف پارٹنر مجھ سے زیادہ حسین ہے, زیادہ اٹریکٹیو ہے, اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ اس کا امپیکٹ بہت ساری چیزوں پہ آ سکتا ہے. سب سے پہلے تو اس کا امپیکٹ ریلیشن شپ پہ آتا ہے, ٹھیک ہے. یو فیل ایز اف دیر از نو کنیکشن بٹوین دا ٹو آف یو, ایموشنل کنیکشن نہیں ہے. آپ اپنے اسپاؤس کو ہر طریقے سے ایکنالج کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے, بیکاز دس از واٹ میرج از آل اباؤٹ. جب آپ اسپیشلی ان کے لکس پہ بات کریں گے تو یو ول فیل دیٹ از کہ میرے اندر کسی چیز کی کمی ہے اور اس کمی کی وجہ سے میرا اسپاؤس مجھے ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے. اور جہاں ایکسیپٹیبلٹی نہیں آتی ہے وہاں آپ بہت زیادہ ولنریبل فیل کرنے لگتے ہیں. آپ کا, ایز آئی مینشن بفور, آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ لو ہونے لگتا ہے. آپ کی کمیونیکیشن میں گیپ آنے لگتا ہے کیونکہ بات گھوم پھر کے وہیں آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یا تو تمہارا رنگ کم ہے, تم اپنے آپ پہ فوکس نہیں کر رہی ہو, تم اپنی سراؤنڈنگس میں دیکھو باقی لڑکیوں کے کتنے رنگ صاف ہیں, وہ اپنا اسکن کا کتنا خیال رکھ رہی ہیں. جب یہ باتیں سوشل گیدرنگس میں بھی بہت ہوتی ہیں جہاں پہ سارے اگر ہم عمر لوگ ہوں اور کسی کی جینیٹکس مختلف ہیں, زندگی کے اتار چڑھاؤ مشکل ہیں, آپ کی ہو سکتا ہے ہیلتھ کنڈیشنز کوئی ہوں جس کی وجہ سے آپ کا ریپڈ ہیئر فال ہو گیا ہے, وزن آپ کا بڑھ گیا ہے, پگمنٹیشن آپ کی آ گئی, یہ زندگی کے ساتھ چلتا ہے سب کچھ یہ. لیکن مونا میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ باقاعدہ کمپیئر کرتے ہیں, اور پارٹنر کبھی یہ کہے کہ یار اس کی بیوی کو دیکھو, اس نے اپنا کتنا اچھا خیال رکھا ہوا ہے, تم نے نہیں رکھا ہوا ہے. اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو میں اگزامپل دوں گی. ابھی میں کوریا گئی ہوئی تھی, کچھ چینوں کی آنکھیں شروع سے ہم مشہور ہیں, چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں, کچھ ہے ہی نہیں ان کی آنکھوں میں, بٹ دا وے دے ہیو پورٹریٹ دیم سیلوز. اب ہم وی لک اپ ٹو کورینس, ہم ان کی ہر چیز, ان کی اسکن, ان کا رہنا, ان کا کھانا, ان کی ہر چیز کو ہم فالو کرتے ہیں. کیوں؟ دا کانفیڈنس ان دیم, دے ہیو میڈ دیم سیلوز اے برانڈ. تو اسی طرح ضروری نہیں ہے کہ آپ کی کوئی لک میں اگر آپ کی کوئی چیز سوسائٹی کے حساب سے نہیں ہے تو آپ پیچھے رہ گئے. آپ کے کانفیڈنس, اور جیسا کہ آپ نے بریک میں کہا تھا کہ آپ صرف لکس ہی ایک عورت یا ایک مرد کے لیے سب کچھ نہیں ہوتا. یہ ایک ایکسیپٹ ہے اس کی لائف کا, بہت سارے پہلو ہیں اس کی لائف میں جو کہ وہ اس کو پرومیننٹ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح مونا. میرے خیال میں جب ینگ ایج میں لڑکی اگر بیوٹیفل ہے, اسمارٹ ہے اور ایج از آن ہر سائڈ, تو یہ ایکسیپٹ کرنا آسان ہوتا ہے. ایک اور بڑی ٹرانزیشن میں دیکھتی ہوں جب خواتین 30-40 کی عمر تک پہنچ رہی ہوتی ہیں. اوبویسلی جس طرح کے سوسائٹل ہمارے نارمز ہیں, آپ دیکھیں ہر عمر میں جاذب نظر ہو سکتے ہیں, اٹریکٹیو ہو سکتے ہیں, لیکن ایک جنرل ہمارا سماجی رویہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں خاتون ویل مینٹینڈ بھی ہو, اور وہ خود بھی کئی حد تک, کسی حد تک, آج کے دیکھیں جو 40 ایئر اولڈ ہیں, ہماری مدرس کی جنریشن کی 40s بہت مختلف ہوتی تھی. گولڈن گرلز بڑا مشہور ایک پلے ہے امریکہ کا, اگر آپ نے دیکھا ہو, اس کے اندر خواتین کو 50 سال کا دکھایا جاتا تھا, دے لک ایز اف دے آر 70 آج کے سٹینڈرڈ سے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک خاتون کے لیے اپنے اندر آنے والے چینجز کو, اپنی لکس کے چینج ہونے کو ایکسیپٹ کرنا آسان ہوتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ اگر آپ نے ایک ایج پہ آ کے یا شادی کر کے اپنے آپ کو چھوڑ دیا, میری تو شادی ہو گئی ہے, وہ روز صبح ناشتے میں پراٹھے بھی کھا رہی ہیں, بچوں کا بچا ہوا کھانا بھی سارا ویسٹ نہ وہ بھی کھا رہی ہیں, آئی فیل دیٹس رانگ. اپنی اسکن کا خیال نہیں رکھ رہی, بالوں کا خیال نہیں رکھ رہی, مگر آپ اپنی ساری چیزوں کو خیال رکھتے ہوئے, ٹھیک ہے, اور آپ جو ایج گریسفلی لگتے ہو, یو لک مور اٹریکٹیو آئی وڈ سے. جو آپ اپنے 40s میں ہوتے ہو, یو کین نیور 20s میں کبھی آپ کمپیٹ کر ہی نہیں پاتے, بیکاز دا کانفیڈنس یو ہیو, آپ کی پوری لائف کا نچوڑ آپ کے پاس ہوتا ہے, جو آپ کی آنکھوں میں کانفیڈنس ہوتا ہے, دیٹ میکس یو اٹریکٹیو, ناٹ یور اسکن اور یور ہیئر. اچھا جی, اس پہ میں مزید بھی بات کریں گے, لیکن ایک ہمارے کالر ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں پہلے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدرا لبنہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. کیا حال چال ہے لبنہ؟ بہت برے, بہت زیادہ اسموگ ہے اس وقت لاہور میں, اور بہت زیادہ انفیکشن. آج صبح سے میں یہی بات کر رہی ہوں, لوگوں کے لیے سانس لینا دشوار, آنکھوں میں جلن چبھن محسوس ہو رہی ہے. یقین کریں, میں پچھلے دنوں میں, کیونکہ میں جس ایریا میں رہتی ہوں, یہ رائے ونڈ کے پاس, میں لاہور گئی تھی. آپ بلیو نہیں کریں گی, اس دن سے آج تک کوئی 20 دن ہو گئے, میری آنکھوں کے درد اور جلن, مطلب درد نہیں جا رہا میرا. او مائی گاڈ, آئی ہوپ دیٹ یو فیل بیٹر, اور پلیز آپ لوگ احتیاط بھی کیجیے, ماسک کا استعمال کریں, غیر ضروری باہر نہ نکلیں. اس ٹیم سے بہت فائدہ ہوتا ہے. خیر, قصہ مختصر آپ کے ٹاپک پہ آتی ہوں, بہت اچھا ٹاپک ہے.
गोरा रंग, जमाल अल्लाह ताला को पसंद है, लेकिन ये जंग छेड़ी थी लड़के वालों ने कि हमें गोरी लड़की चाहिए। उसकी वजह ये थी कि जी लड़की गोरी आएगी, लड़का कैसे भी रंग का हो, आगे नस्ल गोरी चलेगी। लेकिन नहीं लुबना जी, मेरे ख्याल में ये जंग लड़के वालों ने नहीं शुरू की, ये तो घर वालों ने शुरू की है। आप देखें, बच्ची का बैडमिंटन खेलने का दिल है, लेकिन आप उसको इसलिए नहीं खेलने देते कि तुम्हारा रंग काला हो जाएगा। मैंने तो सिद्रा, मैं तो अल्लामा इकबाल कॉलेज कराची से पढ़ी हुई हूँ, मैंने तो बहुत खेली है बैडमिंटन। गुड, वेरी गुड। और आपको पता है मेरी सास क्या करी थी, घी का लड्डू बड़े टेढ़ा ही सही। और लड़कियों, अब मेरे खानदान में ऐसी शादियां हुई हैं कि लड़की गोरी तरीन और माशाल्लाह से जो साहब थे जिनसे शादियां हुई थी वो माशाल्लाह काफी प्यारे रंग के थे, कटपक्के रंग के। हाँ। लेकिन क्या सिर्फ इस चक्कर में कि आगे नस्ल गोरी होगी, और आप यकीन करें उनके सारे बच्चे जो अब्बा पे चले गए। ओह, डोमिनेंट जीन उनकी थी। बहुत बहुत शुक्रिया लुबना कॉल करने के लिए। जो चेंजेस आपकी अपनी ज़िंदगी में आ रहे होते हैं, देखिए एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि जैसे अभी मोना ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, 40 साल की दिहाई में आप में बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, आपने दुनिया देखी होती है, लेकिन क्योंकि आप स्टक होते हैं कि 20s में आपके बाल कैसे लगते थे, उस वक्त आपकी स्किन कैसी थी, आहिस्ता आहिस्ता जब आपके अंदर चेंजेस आ रही हैं, बेशक वज़न बढ़ रहा है, स्किन पे टेक्सचर आ रहा है, पोर्स ओपन हो रहे हैं, पहले जैसे बाल नहीं हैं, बाल अगर गिर गए हैं या सफ़ेद हो गए हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा टेंशन का बायस बन जाती हैं ख़वातीन के लिए। सर अब आपके पास लोग आते हैं मैजिक के लिए कि बस जी वो वैसा बना दें जैसे मैं 20 साल की उम्र में थी। एक्चुअली आप अभी ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की सोसाइटी है, ये तो पूरी दुनिया में सबसे पहले एस्थेटिक्स पाकिस्तान में तो अब जाके आया, पूरी दुनिया में तो बहुत पहले स्टार्ट हो गया था। और सारे प्रोसीजर्स आए इसीलिए थे कि अब जो 40s की जो औरतें हैं वो अब क्या चाहती हैं कि वो 30s में उनको विजिबल जो है उनके 10-15 साल तो कम कर ही देना। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास प्रोसीजर्स हैं कि हम उनको कम कर देते हैं। वी हैव बोटॉक्स। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं एक ब्रेक ले लूँ फिर वापस आके। कई मिस्टेक्स भी आप करते हैं, आप अपनी 20 की दिहाई में कई ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो आपको फास्ट फॉरवर्ड यानी जिसको कहते हैं ना डिज़ास्टर्स हो जाते हैं। आप गलत प्रोसीजर्स करा लेते हैं, आप ओवर प्लेइंग करते हैं केमिकल्स, कलर्स, प्रोसीजर्स और हेयर डाइज से, और उसकी वजह से भी जो आपको अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे जितना हसीन बनाया था, यू लूज़ इट। वी हैव टू टॉक अबाउट दैट। अच्छा जी, जिसकी जितनी जसारत है, ये जो पागलपन है ना कि जिसमें आपने सबसे कम उम्र देखना है, गोरा देखना है, तो आप अपने तय पूरी कोशिश करते हैं। आपकी 10 तरस में अगर प्याज है और किसी ने आपको कह दिया कि सुबह सुबह प्याज लगा लो, उससे आपका रंग गोरा हो जाएगा, आप वो करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। इसी वजह से कई लोगों ने, और ख़ास तौर पे पहले अवेयरनेस ना होने की वजह से या अपने पॉकेट साइज़ की वजह से बहुत सारे मिस्टेक्स भी की हैं। नंबर 1, किसी जाली डॉक्टर के पास चले जाना जो क्वालिफाइड नहीं है। नंबर 2, ओवर द काउंटर ड्रग्स का इस्तेमाल करना जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि स्टेरॉइड्स हैं या क्या चीज़ है। और अगर आपको याद हो, एक बड़ी अजीब सी कॉम्बिनेशन चलती थी जो एक गोरा करने वाली क्रीम थी, एक मेडिकेटेड क्रीम थी, और उसको मिला के आप एक बड़े ज़बरदस्त लेप बनाते थे जो मेरे ख्याल में 90s में ऑलमोस्ट हर एक ने लगाया। फिर इसके अलावा क्योंकि उस वक्त लेज़र्स का या बहुत ज़्यादा थ्रेडिंग वैक्सिंग का नहीं फ़ैशन होता था, तो फेशियल हेयर के लिए लोगों ने भरपूर अंदाज में फेस पॉलिश या फेस ब्लीच भी की है, जिसका फिर आगे जाके उनको नुकसान भुगतना पड़ा है। सबसे पहले ये ऑब्सेशन, छोटी बच्चियाँ जब घर से बहुत ज़्यादा पैसों कि उनको नहीं दिए जाते, किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाती, इन टोटके और इन ओवर द काउंटर ड्रग्स का इस्तेमाल वो इतना ज़्यादा क्यों करती हैं? मोना, आपने बिगड़े हुए केसेस देखे हैं बहुत सारे? बिगड़े हुए ऐसे भी देखे हैं कि स्किन जो वो आप कह रही ना 4 क्रीमों को मिलाकर जो क्रीम, उसका मैंने उस लड़की ने तकरीबन लगाई 10 साल। अब उसकी स्किन ऐसी हो गई है कि वो मास्क के बगैर घर से नहीं निकल सकती, पूरी वेन्स नज़र आ रही हैं, ग्रीन रेड, ऐसा लग रहा है जैसे स्किन ही नहीं है। एंड वो लड़की बेचारी आई मेरे पास, मैंने कहा बेटा इसका क्या हो सकता है, अब आप बताओ, वी कैन नॉट डू फर्दर, इसके ऊपर और ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, स्किन को रेस्ट दो और कुछ नहीं हो सकता। बट शी इज़ लाइक इन पेन, और वो उसने गोरा रखने के लिए किया था, और नाउ शी डजंट हैव इवन हर स्किन लेफ्ट। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी होती हैं। ब्लीच करके लड़कियां फेस जला लेती हैं, परमानेंट स्कारिंग हो जाती है, ओवरडू बोटॉक्स और फिलर्स का कर लेते हैं, बिल्कुल फेस खिंचा हुआ हो जाता है। मैल प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ सैलॉन्स में भी हैं जो कि हर्बल का नाम देकर ब्लीच कर रहे होते हैं, और बहुत सारी ऐसी मसनूआत इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो बिल्कुल हर्बल नहीं है, लेकिन बेची ये कह के जाती है बिल्कुल नेचुरल है, हर्बल है, ये करवा लें। देखिए हर्बल चीज़ें तो वो होती हैं, जैसे हमारे घर में टमाटर है, वो आप टमाटर काट के लगाए, जैसा आप कह रही हैं बच्चियां करती थी बचपन में, हम भी करते थे, मगर नेचुरल चीज़ें करते थे। मुल्तानी मिट्टी लगाते थे, मुल्तानी मिट्टी लगाते थे, बेसन लगाते थे, शहद में थोड़ा सा नींबू मिला के मलाई और लेमन लगाते थे। ये आपके माँ बाप को जो है
وہ تھوڑی سی آپ کو گائیڈنس دینی چاہیے, ان کو بتانا چاہیے. مائیں کو سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے پارٹ ماؤں کا کہ وہ ایجوکیٹ کرے. ہماری تو ماؤں نے ہمیں بتایا تھا وی آلویز ٹیک کیئر آف آور اسکن اینڈ ہیئر. اچھا, لیکن انفارچونیٹلی اب بہت چھوٹی عمر میں یہ پریشر ہوتا ہے. میں نے خود سیلون میں ایک ماں کو 9 سال 8 سال کی بچی کو لاتے ہوئے دیکھا کہ اس کے ہاتھ پیر پہ بہت زیادہ بال ہیں, آپ لیزر ویکسنگ کر دیں. نہیں, لیزر کرواتے ہیں, لیکن اٹس کیا کہیں گے ذریعہ, آپ کوئی منیمل ایج ہونی چاہیے. ماؤں کو زیادہ obsession ہو جاتی ہے بچیوں کو دیکھ کر. سب سے پہلے تو جو آپ لوگ ابھی ڈسکشن کر رہے تھے نا کہ گھر میں لگانا چاہیے فار دا میڈیکل پوائنٹ آف ویو. دیکھیں بیسن جو ہے وہ ڈرائی اسکن کبھی بھی نہیں لگا سکتے. اگر کسی کی ڈرائی اسکن ہے اور وہ اپنے فیس پہ بیسن لگائے گا اس کی اور زیادہ فلیکی اسکن ہو جائے گی. اگر میرے پاس اس طرح پیشنٹ آئے ہیں, بلکہ میرا پیج بھی اگر آپ لوگ وزٹ کر سکتے ہیں, وہاں پہ ایک خود عورت نے گھر میں ان کو دانے نکلے, انہوں نے گارلک کا پیسٹ بنایا اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں, اور وہ ان کو 3rd ڈگری برن, مطلب ڈیپر ان دا اسکن تک ان کو برن ہو گیا. پھر اس کے بعد ان کے تقریباً 14 سیشنز ہوئے جس میں صرف ہم نے ان کی اسکن کو پہلے بیٹر کیا, اس کے بعد اسکارس کی طرف تو پھر اور 7 سیشنز ان کو ہوئے. تو یہ خود سے جو آج کل سوشل میڈیا پہ یا کہیں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پروسیجر کر لیں, یہ آپ گھر ایون کہ اب تو اگر ہمارے تو پاکستان میں ابھی تھوڑی سی ابھی اسٹارٹ ہوئے ہیں اسٹیٹکس نا, اگر آپ گوگل کریں یا یوٹیوب پہ دیکھیں تو کورین اور یہ جو لوگ ہیں یہ خود انجیکشنز لے کے اپنے گھر میں بیٹھ کے لگا رہے ہوتے ہیں. آپ یہ بات کریں جس طرح ہم گھر میں ہیئر اسٹریٹنر استعمال کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے لوگوں کو اس طرح کی ہائیفو ڈیوائسز آ گئی ہیں, ہائی انٹینسٹی والی. اسی طرح لیزر ڈیوائسز آ گئی ہیں سیئنگ دیٹ دس لیزر از سیف, اور آپ گھر میں برون کے لیزر سے نا خود ہی ہیئر لیس ہو سکتے ہیں. اچھا جی, آخری سوال آمنہ سے کرنا چاہوں گی. آمنہ, ایزیئر سیڈ دین ڈن, لیکن اگر ایک چیز آپ کے ذہن میں جڑ پکڑ لے کہ hey I don't look good, I don't look good enough, and مجھے اپنی شکل کو, اپنے چہرے کو, اپنی رنگت کو بہتر کرنا ہے, ان اینزائٹی کازنگ تھاٹس کو ہم کیسے ٹیکل کریں, ان کے خلاف کیسے اپنے آپ کو مضبوط کریں؟ اچھا, ہم لوگ ایک کانسیپٹ یوز کرتے ہیں سائیکالوجسٹ جس کو کہتے ہیں ریفریمنگ دا نیگیٹو تھاٹس. اس میں آپ کو جو آپ کی نیگیٹو تھاٹ آ رہی ہے یو ہیو ٹو چیلنج اٹ. ٹھیک ہے, جیسے فار ایگزامپل میرے اندر ایک تھاٹ چل رہی ہے میں تو کبھی بھی خوبصورت لگ ہی نہیں سکتی چاہے میں کتنا ہی میک اپ استعمال کروں. آپ اس چیز کو چیلنج کریں کہ نہیں, وٹ ایور بیوٹی آئی ہیو, ٹھیک ہے, میرا چہرہ اللہ میاں نے بنایا ہے, ٹھیک ہے, تو جو ایک نیچرل خوبصورتی ہے اس کو میں آرٹیفیشل طریقے سے کیسے میں اور زیادہ بہتر کر سکتی ہوں. سو دیر آر اے لاٹ آف ویز جس میں آپ ریفریمنگ کر سکتے ہیں, لیکن یہ میں نے صرف ایک ایگزامپل دی تھی کہ ریفریمنگ کے ہم بہت بہتر اپنی بچیوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں. سیکنڈ امپورٹنٹ چیز صدر جو کہ میں بہت ایمفسائز کروں گی, اس کے کمپیریزن اینڈ ججمنٹ, یہ ہمیں بہت اس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے ایز سوسائٹی, ایز انڈیویجولس اینڈ ایز مدرس, کہ بیوٹی اٹ سیلف ہر کی انڈیویجویلٹی ہے. آمنہ, میرے خیال میں اب تو کافی لوگوں میں یہ اویئرنیس آ گئی ہے کہ چاہے چھوٹی بچیاں جو کہ بہت پیاری لگتی ہیں جب وہ تیار ہو کے پونیز بنا کے اپنا پیارا سا فراک پہن کے آتی ہیں, لیکن بچیوں کو اگر آپ نے ٹرین کرنا ہے تو ان کو کبھی بھی صرف اور صرف ان کی لکس کے اوپر کمپلیمنٹ نہ کریں. یہ مت کہیں کہ آپ گڑیا لگ رہی ہو, ایک پری جیسی لگ رہی ہو. آپ جو چیزیں ان کے اندر انہانس کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم کتنی کائنڈ ہو, کتنے پیار سے تم بات کرتی ہو, تمہارے بات کرنے کا انداز اچھا ہے, look how creative you are, look how intelligent you are. بچیوں کو ایسا فیڈ بیک دیں تاکہ وہ سارا کا سارا انحصار صرف اپنی لکس پہ نہ رکھیں. آج ہمارے پاس اتنا ہی ٹائم تھا. بہت شکریہ آمنہ, زریاب اینڈ مونا فار جوائننگ می فار دس کانورزیشن. دیز آر امپورٹنٹ کانورزیشنز. پلیز کلرزم سے نکلیں. اینڈ اگر آپ کے گھر خاندان کہیں پہ بھی کوئی خاتون, بچی یا لڑکی اپنی رنگ کی بنیاد پہ بلی ہو رہی ہے, اس کو تنقید کی جا رہی ہے, تو اسٹینڈ اپ فار دیم, بیکاز یہ بات اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے کہ اس کی بنائی ہوئی اس مخلوق کی آپ اس طرح سے دل آزائی کریں. سو انٹل نیکسٹ ٹائم, ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. ان شاء اللہ تعالیٰ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیں. خدا حافظ.